السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالآخرۃ هم یوقنون۔ وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم۔ وقال اللہ تعالی فی سورۃ الفصلت، ربنا ارنا اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین۔ وفی سورۃ الاعراف قال اللہ تعالی، قالت اخراہم لأولاہم ربنا ہؤلاء یضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری۔ آخرت میں جہنم میں جلنے والوں کا جب یہ معاملہ ہوگا کہ ایمان والے تو سارے نکل جائیں گے، اب صرف کافر رہ جائیں گے، اور ان کو خدا بتا دے گا کہ عذاب الخلد من النار تمہارے لیے ہے ہی ہے، تو اس وقت وہ مانگیں گے کہ اے خدا ایک مہربانی کر ہمیں موت دے دے، لیکن خدا یہ کہے گا کہ تم نے جیسا ہمارے حکموں کو مذاق کر کے ہمیشہ نظر انداز کیا، آج ہم بھی تم پہ عذاب میں چھوڑ کر اسی طرح نظر انداز کریں گے، اور تمہیں مڑ کے بھی کوئی نہیں دیکھے گا، اور ہمیشگی کا عذاب بس چکھتے رہو۔ تو اس وقت وہ فرسٹریشن کا شکار ہو کر یہ بولیں گے کہ وہ ذرا ہمیں دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، کہ ہم اپنے پیروں تلے ان کو روندیں، اور وہ یہ بولیں گے کہ شیطان نے ہمیں گمراہ کیا، تو شیطان بولے گا کہ میں نے تم کو صرف راہ دکھایا تھا اور کوئی تم پر مسلط نہیں تھا، تم نے میری دعوت قبول کی اور خود گمراہ ہوئے، فلا تلومونی فلوموا انفسکم، مجھ کو ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے تم پہ کوئی تسلط نہیں کیا تھا، میں نے تو تمہیں دعوت دی تھی اور تم نے دعوت قبول کر کے کی تھی۔ اور پھر جب وہ یہ بولیں گے اے خدا یہ جماعت ہمیں نظر آ گئی ہے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ان کو اب تم ڈبل عذاب دو، دوہرا عذاب دو، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تو وہ کہیں گے تم خود بھی تو گمراہ ہوئے تھے، لہٰذا سب کے لیے، تم دونوں کے لیے دوہرا عذاب ہے۔ یہ چیزیں جہنم میں ایک دوسرے کو مارنے کی نوبت شاید ان کو نہ آئے، لیکن ایک دوسرے کو جو ملامت اور ایک دوسرے پہ لعنت اور یہ والے جملے قرآن نے بیان کیے ہیں، وہ تو ان کی غصہ اور غیظ و غضب کو اور زیادہ بڑھاتے رہیں گے، اور وہ قرآن نے بیان کر دیے ہیں، اور یہ اندر سے آگ بھی لگی ہوئی ہوگی اور دماغوں کے اندر بھی آگ لگی ہوئی ہوگی، اور یہ پھر وہ نقشہ ہوگا کہ جس کو خدا نے بیان کیا، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ تو وہ جینے والے ہوں گے نہ وہ مرنے والے ہوں گے، اور اسی عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے، مقابلتاً ان کے کہ جن کے ساتھ انہوں نے مذاق کیا تھا وہ بھی اوپر سے بولیں گے، اور وہ یہ کہیں گے کہ سناؤ تمہارا کیا حال ہے، ہمیں تو جو خدا نے وعدہ کیا اور نبی نے جو بولا وہ تو ہمیں مل گیا، اب ہم عیش میں ہیں، اور تم بتاؤ تم نے مذاق اڑائے تھے اور تم نے ہماری باتوں کو جھٹلایا تھا، اب تم کس حال میں ہو، تو وہ پھر اپنے اوپر ملامت کرتے ہوئے بولو گے، تو اس وقت کہا جائے گا کہ بس یہ سلسلہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ آخرت کی باتیں ہیں کہ جن میں اگر ایمان پر لا کر اپنے آپ کو بندہ بچا لے تو بہت بڑی نجات پا جائے گا۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا چاہے کوئی ظالم ہو چاہے کوئی مظلوم ہو، اپنا مسلمان ہو تو اس کو لازمی مدد کرو۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مظلوم کی تو سمجھ میں آ گئی، لیکن ظالم کی ہم کیسے مدد کریں؟ نبی پاک نے فرمایا کیا وہ قیامت والے دن جب وہ بالکل ختم ہو جائیں گے اور اس ختم ہونے میں ان کا برا حال ہوگا،
تو اس حالت سے بچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کو تمنعہم من الظلم، ان کو ظلم سے روکو کہ اس کے رکنے کے بعد وہ سزا پانے والوں میں سے نہ بنیں گے، ظالم ہو جائیں گے تو مارے جائیں گے، اور پھر وہ اس حال میں ہوں گے کہ ایک نیکی بھی کوئی ان کی نہیں چھوڑے گا مظلوموں میں سے، اور سب کے گناہ ان کے اوپر رکھ دیے جائیں گے، اور پھر وہ ہمیشہ لمبی مدت کے لیے واصل جہنم ہو جائیں گے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ ضرور دیا کریں۔